السلام علیکم علم کی دنیا کے معزز سامعین، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا موسیقی روح کی غذا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ دراصل موسیقی حرام ہے، جیسے قتل حرام ہے، جیسے شراب حرام ہے، جیسے زنا حرام ہے۔ لیکن ہم نے کبھی موسیقی کو حرام سمجھا ہی نہیں۔ ہماری زندگی تو جیسے موسیقی کے بغیر ادھوری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، تو بھائی جب آپ کا کوئی اپنا فوت ہو جاتا ہے تو اس کے پاس بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ اس کے پاس موسیقی لگاؤ نا، اس کی روح کو سکون ملے۔ جس روح کو پاک پروردگار نے اپنے ہاتھوں سے سجا کر دنیا میں بھیجا، وہ تو پاک تھی، آہستہ آہستہ دنیا کے گناہوں سے زنگ آلود کر دیتے ہیں۔ میوزک اور قرآن ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ جب آپ میوزک سے دل کو بہلانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ مزید بوجھل ہوتا ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے دل کے الٹ ہے۔ تو ایسا ہی ہمارے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب ہم دل کو موسیقی سنائیں گے تو وہ رد عمل میں ہمیں مزید ڈپریشن میں لے جائے گا اور وہ لمحات یاد کروائے گا جو ہم بہت پہلے بھول چکے ہوتے ہیں، جس سے ہمارا دماغ مزید الجھ جاتا ہے۔ جب کہ نماز کے بعد انسان کا دل سکون محسوس کرتا ہے، ہمیں فوری طور پر اونگ طاری ہو جاتی ہے کیونکہ ہماری روح کو اس کی غذا مل چکی ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں موسیقی امر بیل کی طرح جڑیں مضبوط کر چکی ہے، جہاں نوجوان قرآن سے دور جبکہ موسیقی بینڈ سے زیادہ جڑے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی کوئی گانا وائرل ہو، اسٹیٹس لگانا شروع کر دیتے ہیں، بھئی آپ کو پسند ہے تو آپ خود سنیں، ساتھ دوسروں کو گناہوں میں کیوں شامل کرتے ہیں؟ ہوتا یوں ہے کہ آپ نے اسٹیٹس پر گانا لگا دیا، اب جو بھی کوئی اس موسیقی کو سنے گا، اس کا گناہ بھی آپ کے حصے میں لکھا جائے گا۔ پھر جس نے دیکھا اس نے مزید آگے پھیلا دیا، تو اس طرح آپ کا گناہ مزید کہیں حصے بڑھتا جائے گا۔ ذرا سوچئے، یہ گناہ جاری رہنے والا ہے نا؟ تو پہلے ہی قدم ہٹا لیں، نہ لگائیں موسیقی والا اسٹیٹس۔ ایسی ویڈیو کو اسٹیٹس ہی نہ لگائیں جس میں میوزک ہو۔ اس ویڈیو میں اچھی بات کیوں نہ لکھی ہو، میوزک حرام ہے، میوزک حرام ہے۔ اچھی بات لکھنے سے حلال نہیں ہو جائے گی۔ قیامت کے دن انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا۔ اس وقت اگر دوسروں کے موسیقی سننے کے گناہ بھی آپ کی بدی والے پڑلے میں آ گئے تو سوچئے ہماری کیا حالت ہوگی۔ تب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہاں ہمارے اس گناہ سے ہم جنت جانے سے محروم ہو گئے تو اللہ، جو چیز ہمارے اختیار میں ہے ہم اسے روک سکتے ہیں۔ ایک چیز جس کا واضح طور پر حکم ہے کہ یہ حرام ہے، تو ہم نے اسے کیوں حلال بنا لیا ہے؟ گناہ کو گناہ سمجھیے، اس سے ہمیں سکون نہیں ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باجوں کا سننا گناہ ہے اور اس کے پاس بیٹھنا فاسق ہے اور اس سے لذت حاصل کرنا کفر ہے۔ اور ایک جگہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانا دل میں نفاق اس طرح لگاتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔